السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 2-4 دنوں کے اندر انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاوے گا 2022 کا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ اس سال انشاءاللہ ہم سب اچھے طریقے سے عبادات کر پائیں گے، روزہ رکھ پائیں گے۔ تو اللہ کا جو ہے کی تعریف بھی کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ویڈیو اب جو ہے صرف رمضان المبارک کے بارے میں بتاؤں گا، مسائل بتاؤں گا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے بھائیوں اور بہنوں سے کہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا۔ آج میں آپ حضرات کو یہ بتانے والا ہوں کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ تو نمبر 1 یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھول کر کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے بیوی کے ساتھ بھول کر، تو اس میں روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے ورنہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ اگر بھول کر کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی خون ٹیسٹ کراتا ہے تو اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن ہاں اتنا خون نہ نکلوائے جس سے کمزوری پیدا ہو جاوے۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں کوئی انجیکشن لگواتا ہے یا ٹیکا لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایسا انجیکشن ہو کہ اس کا اثر براہ راست دماغ یا مادہ تک پہنچتی ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نہیں پہنچتی تو پھر روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا مادہ تک نہیں پہنچتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خود بخود قے آ جائے، یعنی کسی آدمی کا خود بخود قے آ جائے، اگرچہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ قے کیجئے گا، منہ بھر کرو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں روشنی ڈالوں گا اس پر بھی، لیکن آج میں صرف یہ بتانے والا ہوں کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خود بخود قے آ جائے، اگرچہ منہ بھر کر ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اسی طریقے سے حالت جنابت میں صبح کرنا، یہ مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا اور اسی حالت میں وہ سحری کر کے پھر اس کے بعد صبح ہو گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں بلا عذر ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے ہی غسل واجب ہو جائے تو صبح میں اٹھ کر غسل کر لے، لیکن روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دانت میں اگر چنے کے بقدر غذا لٹکی رہے، اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم ہو، یعنی چنے سے کم ہو اور وہ پھنسی رہ جائے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر چنے سے کم ہو، اور اگر اس کو منہ سے نہیں نکالے اور وہ حلق میں چلے جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر پیاس کی وجہ سے کوئی غسل کرتا ہے تو غسل کرنا بھی بالکل درست ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا، اگر روزے کی حالت میں کوئی کان کا میل نکال رہا ہو تو اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جو ہے ناک سڑکنا، جیسے سڑکتے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا، روزے کی حالت میں اگر ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جس طرح کا بھی مسواک ہو، نیم کا ہو، کرنج کا ہو، تو جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نیم کا کرنا یہ تو بہت بہتر بات ہے، افضل بات ہے، تو اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو لینا، اس میں بھی روزہ میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے روزہ میں سر یا بدن میں تیل لگانے میں بھی کوئی روزہ میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں روزہ میں منع کیا گیا ہے کہ جو ہے ناک میں جو ہے دوا وغیرہ نہ ڈالے، کہاں پہ؟ ناک میں۔
اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاوے تو اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اس کو احتلام منی وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے بھی روزے میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نے روزے کی حالت میں بیوی سے زنا کا تصور کیا اور اسی وجہ سے اگر احتلام ہو گیا، انزال ہو گیا، تب بھی روزے میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ اہم مسائل تھے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بہت سے لوگ وہم میں گمان میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی بہت سارے مسائل انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ آپ سب سے ادب سے گزارش ہے ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئے لوگ سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔